جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بہادر بھی وڈے لیکن بہادراں دے بہادر دی گل کر رہا میں۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکاں، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جس نظر نے بھی دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج 18 رمضان المبارک کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرکہ بدر کے بعد حضور مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس میں رب نے قرآن پاک میں جس کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے اس وقت تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اللہ سے ڈرو اور اس کے تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ بے سر و سامانی کی حالت کیا تھی؟ صحابہ کے پاس 8 تلواریں تھیں اور ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ لڑنے والوں کی تعداد صحابہ میں 305، 313 کی تعداد بیان کی جاتی ہے، لڑنے والے 313 نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں نہیں آئے، چونکہ حضرت رقیہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کی خدمت پر، ان کی بیماری اور دیکھ بھال پر حضرت عثمان غنی کو خود حضور مقرر فرما کر آئے تھے، اور حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عثمان بھی جنگ بدر میں مجاہدین کے ساتھ شامل ہے۔ حضور جس کو نہ لے کے آئیں، ان کی ڈیوٹی لگا کے آئیں، وہ بھی اس کار خیر میں جہاد میں شامل رہتا ہے۔ اور ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ آپ واپس جائیں، ایسا نہ ہو مدینہ منورہ پر کوئی حملہ کر دے، تو آپ جا کے مدینہ منورہ کی حفاظت کریں۔ تو حضور نے اس کو بھی بدر کے صحابہ میں شریک فرمایا، اور بدر سے جو مال صحابہ نے حاصل کیا ان میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ اور ایک صحابی کی راستے میں شہادت ہو گئی، حضور نے اس کو بھی جنگ بدر میں مجاہدین میں شامل فرمایا۔ اور ایک وہ جو بہت زیادہ علیل تھی علالت کے باعث، وہ بھی جو ہے وہ وفات پا گئے، حضور نے ان کو بھی جو ہے وہ جنگ بدر میں مجاہدین میں شامل فرمایا۔ 8 ایسے صحابہ تھے جو جنگ بدر میں نہیں تھے، میدان بدر میں نہیں تھے، مگر حضور نے ان کا شمار جنگ بدر میں جانے والوں میں شامل فرمایا۔ تعداد لڑنے والوں کی کتنی تھی؟ 305۔ آج یہ بھی آپ کو کم از کم وضاحت ہو گئی۔ اور سامنے جو کفار کا لشکر تھا، 1000 کی تعداد میں لشکر تھا، سارے جنگجو تھے، سارے پہلوان تھے، سارے بدماش تھے، لڑائی جھگڑے فساد ہر چیز جانتے تھے۔ اور ان کے پاس جو مسلمان تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی سامان نہیں تھا، لڑنے کے لیے بھی تلواریں پوری نہیں تھیں، بیٹھنے کے لیے سواریاں بھی پوری نہیں تھیں،
بے سر و سمانے کی حالت میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پھر اللہ نے بے سر و سامان صحابہ کی مدد کی۔ حضور رات کو تسلیاں دے رہے تھے، حضور کہہ رہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ رب کہتا ہے کہ محبوب جب آپ مومنوں سے یہ فرما رہے تھے، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكَ، اللہ کافی ہے ہمیں، ہاں جی اللہ تعالی ہماری مدد کے لیے 3000 فرشتہ بھیجے، راضی ہو اس بات پر؟ جب محبوب نے یہ کہا نا من الملائکۃ منزلین، نازل فرمائے وہ ملائکہ جن کی تعداد ہے 3000، رب نے فرمایا بلا ان تصویرو، محبوب کیوں نہیں، صبر کرو۔ کیا کرو؟ صحابہ سے یہ کہہ دیں کیا کرو بھائی؟ صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، یہ دو باتیں۔ پریشان نہیں ہونا بھائی دشمن سامنے بڑا طاقتور ہے، پریشان نہیں ہونا بھائی ان کے پاس تو سارے اسباب ہیں لڑنے کے، ایک ایک کے پاس 2 تلواریں ہیں، ہر ایک نے جو ہے وہ پورے جنگی سامان سے اپنے آپ کو لیس کیا ہوا ہے، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا محبوب۔ اللہ نے جو ہے وہ تمہاری مدد کی بے سر و سمانے کی حالت میں، اور جس کا اللہ معاون و مددگار ہو وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتے، کبھی بھی پریشان۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف۔ اللہ نے پھر محبوب مدد کیسی فرمائی؟ کیوں نہیں محبوب اگر یہ آپ کے صحابہ یہ مومن صبر اور پرہیزگاری اختیار کریں، پھر اگر کوئی دشمن کوئی لشکر فوراً حملہ آور ہو جائے، فوراً حملہ آور ہو جائے، تو محبوب اللہ ان کی مدد کے لیے من الملائکۃ مصومین، نشان والے 5000 فرشتے بھیج دے گا۔ کتنے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، محبوب یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں میں اطمینان آ جائے۔ سونے محبوبہ تواڈے صحابہ نو نا رب تسلیاں دے رہا ہے، تواڈے دل نو مطمئن کر رہے ہیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ مدد اس لیے ہے ہاں جی تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچے، کیونکہ بے شک وہی سب سے زیادہ حکمت والا ہے، سب سے بڑی حکمت والا۔ ادھر وہ مکر کر رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافر مکر کر رہے تھے، بڑے متکبرانہ انداز میں آئے، فرمایا کافر محبوب اگر چالیں چلتے ہیں یہ مکر کرتے ہیں تو تمہارا رب بھی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ باقی انہوں نے تو اس کا ترجمہ بڑا عجیب سا کر دیا، کافر بھی مکر کرتے تھے اللہ بھی مکر کرتا تھا، اللہ مکر نہیں کرتا۔ ہاں جی یہاں کے تو مولویوں کی نیا ڈوبی، بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے کہا اور جلے اور رب مکر نہیں کرتا، رب خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خفیہ تدبیر، اور سب سے بڑی خفیہ تدبیر والا ہے وہ۔ کافر مکر کرتے تھے، رب خفیہ تدبیر کرتا ہے، اللہ سب سے بڑی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ بے سر و سمانے کی حالت میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بدر والے دن کافر بڑے ناز و ادا کے ساتھ آئے، بڑے گھمنڈ کے ساتھ آئے، بڑے غرور کے ساتھ آئے، آ کر کہنے لگے کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آج ہم مسلمانوں کو شکست فاش دیں گے،
इबरतनाक शिकस्त देंगे, लेकिन मेरे रब को कुछ और मंजूर था। वो इकबाल ने कहा था वो 313 थे तो डरता था ज़माना, और आज करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। बात यह है कि आज हम में भला इन तस्वीर व तत्ता को न हम में सब्र रहा है, न हमारे अंदर परहेजगारी रही है। हाँ जी, हमें जो बादशाह मिले वो रंगीले, जो अवाम मिली है बेचारी सादी सूदी भोली भाली। हाँ जी, बाबा जी फरमाया करते थे एक कौम दा हाल पता की होया, जिन्हें लई गली औंदे नाल ही टुर चली। इन्हें समझाए कोई नहीं भी मुसलमाना दे अंदर जड़ा ईमान है, ईमान दी पावर की है। मुसलमान अपने ईमान दी पावर को आज तक समझ ही नहीं सके, नहीं समझ सके। मुसलमानों को अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। अल्लाह ने सहाबा को ऐसी इज्जत दी, आज तक दुनिया मिसाल पेश कर रही है। 8 तलवारों से साहब जंग नहीं लड़ी जा सकती, अकल कहती है नहीं लड़ी जा सकती। वहम और गुमान यहां बेबस हो जाते हैं। 8 तलवारें, 8 तलवारों में से भी एक तलवार टूट गई। सहाबी कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में टूटी हुई तलवार लेकर पेश हो गया। हुजूर पहले तो तलवारें नहीं है, फिर एक तलवार थी वो भी टूट गई, अब क्या करना है? हुजूर के हाथ में छड़ी मुबारक थी, हुजूर ने छड़ी पकड़वा दी। हुजूर ने फरमाया जा, सामने तलवार है, इधर से डंडा है, बताओ यार डंडे और तलवार का भी कोई जोड़ है? डंडे और तलवार का भी कोई मुकाबला है? खजूर की शाख हुजूर दे रहे हैं, सामने वाले के हाथ में बर्छा है, भाले हैं, तीर हैं, तलवारें हैं, नेज़े हैं, ये सारे असबाब हैं, और यहाँ एक छड़ी है खजूर की शाख, वो लेकर सहाबी जंग लड़ने के लिए हुजूर ने दी और कूद पड़े। सहाबी कहते अल्लाह की कसम तलवार में भी इतनी पावर नहीं थी जितनी छड़ी में पावर थी। तीर और तलवार पर, नेज़े पर तकिया नहीं था, भरोसा था तो सिर्फ अल्लाह के रसूल पर था, अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा था। इस भरोसे के तहत साहब ने जाके जंग लड़ी। सामने उतबा ललकार रहा था, हल मिन मुबारिज़िन, हल मिन मुबारिज़िन, हल मिन मुबारिज़िन। है कोई साड़ा मुकाबला करे? आज कोई है? कोई? जाओ जाकर कहो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहो हमारे मुकाबले के लिए कोई है पहलवान तो भेजो। मदीने के अंसारी गए तो उतबा उनको शर्म दिलाने लग गया, कह लगा तुम्हारा हमारा तो जोड़ ही नहीं है, कौन हो तुम? बकरियां चराने वाले, ऊंट पालने वाले, खेती बाड़ी करने वाले किसान जट, तुहाडा साडा मुकाबले नहीं। जाओ तुसी जाके अपने सरदार को कहो हमारे मुकाबले के लिए कोई सरदार भेजे। उतबा कह रहा था, उतबा अपने भाई को भी लेके आया। उतबा आया, इसका भाई शैबा आया और इसका बेटा वलीद आया। ये मैदान बदर में आया, कहने लगा देख मैं अपना भाई लेकर आया हूं। दूसरा हाथ पकड़ कहता मैं अपना बेटा लेकर आया हूं। अब्दुल मुतलब के खानदान में कोई नहीं रहा, उतबा का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। वो आगे से जो है वो मुबारस पहलवान तलब कर रहा था। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इजाज़त दी, ला फतह इल्ला अली। ए ओ जवान है जिदे हाथ च अल्लाह ने हमेशा फतह रखी है।